बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरा बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट से गुजरांवाला से नेशनल असम्बली की सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई है। और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इतने सख्त सवालात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पे और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, और बाकायदा तौर पर ऑब्जर्वेशन दी है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान के और बुशरा बीबी का जो इद्दत निकाह केस है उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। एक तो आज अपीलों पर समाअत थी और एक निकाह नामे से मुतल्लिक जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की एक तारीखी जजमेंट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज शहबाज शरीफ कराची में थे और वहाँ पर उनकी जानिब से गुफ्तगू हो रही थी ताजरों के साथ। तो ताजरों ने जो तजावीज़ दी हैं शहबाज शरीफ को इमरान खान के हवाले से, ताजरों से मुलाकात में कारोबारी शख्सियात ने उन्हें इमरान खान से बातचीत करने की भी तजवीज़ दे दी। ताजरों ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि जी आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, IMF की शराइत मान सकते हैं, तो आपको अडयाला के बासी के साथ भी मामलात ठीक करने होंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह आरिफ हबीब ने कहा कि आपने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूँ आप मज़ीद हाथ मिलाएं। एक हाथ पड़ोसी मुल्क भारत समेत दीगर ममालिक पड़ोसियों से भी मिलाएं और एक हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। आपने स्टॉक मार्केट को बेहतर किया है, बिजली की कीमतें भी कम करें, और जब तक आप अडयाला जेल के बासी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम इतना आसान नहीं है और ये काम आप कर सकते हैं। बहरहाल उसके ऊपर फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और वो कोई जवाब बनते ही नहीं था, क्योंकि अगर उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो फिर फॉर्म 47 वाले सारे घर जाएंगे, इंक्लूडिंग जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके हवाले से भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की बाकायदा दरख्वास्त है, जो अफजाल अज़ीम पार्ट एडवोकेट की, जो लायर्स फोरम के भी सदर हैं PTI के, तो उनकी यही है कि फॉर्म 45 में मैं जीता हुआ था, फॉर्म 47 में शहबाज शरीफ को जितवाया गया। तो ये मामला तो कल इमरान खान ने जैसा कहा है कि किस बात पे ये मेरे साथ बातचीत करेंगे, इनके पास 8 फरवरी को बातचीत करने का वक्त था कि ये अवाम से बातचीत कर लेते, लेकिन ना की गई। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत हुई और अदालत में जो शाहरुख अर्जमंद साहब हैं उनकी अदालत में समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा साहब भी अदालत में मौजूद थे और ख़ाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी भी। समाअत का आगाज़ हुआ, PTI के जो जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब भी कमरे अदालत में मौजूद थे। समाअत के आगाज़ पर जज ने ख़ाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी से दरियाफ़त किया, अब्बासी साहब आज आप सुबह सुबह अदालत में कैसे? रिजवान अब्बासी ने बताया कि मैंने आज हाई कोर्ट जाना है और वहाँ दलाइल देने हैं, मैं अपने जितने दलाइल दे सकता हूँ वो देकर मैं हाई कोर्ट चला जाऊँगा। ख़ाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए शिकायत कुनिंदा ख़ाबर मानिका का बयान अदालत के सामने पढ़ के सुनाया। रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने कहा कि ख़ाबर मानिका के बयान से साबित होता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क दिया कि इसी मामले पर एक शिकायत पहले आई तो जो वापस ले ली गई थी उस पर भी मुआवनत करें। वकील ने बताया कि पहले जो शिकायत आई थी वो चार्ज फ्रेम होने से पहले ही वापस ले ली गई थी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब एक बसीगा वापसी खारिज हो जाए और जो फ्रेश फाइल करने की परमिशन भी ना ली जाए, गवाह भी वही हों, स्टोरी भी वही हो, तो क्या नया इस्तगासा दायर हो सकता है? ये मैंने आपको उस दिन बताया था जिस दिन उसने वापस लिया था। और वही सवाल आज उठा है कि पहले आप उसके बारे में भी बताएं कि जो वापस हो गया उसके बाद ये कैसे मेंटेनेबल थी। तो उस पर रिजवान अब्बासी ने कहा जी कि वो चार्ज फ्रेम होने से पहले ही वापस ले ली गई थी, चार्ज फ्रेम से पहले वापस ली गई दरख्वास्त मौजूदा दरख्वास्त पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इसी हवाले से रिजवान अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। मज़ीद उनका कहना था कि इस्लामी फ़ैमिली कानून के सेक्शन 7 ने इद्दत का दौरानिया 90 रोज़ बताया है। अगर दवा के ज़रिए इद्दत का दौरानिया मुकम्मल करें तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। मुलज़मान के ख़िलाफ़ 3 इल्ज़ामात हैं। अदालत इद्दत से पहले निकाह, फ्रॉड और हक़ रजू ख़त्म करने का इल्ज़ाम साबित होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ख़ाबर मानिका के वकील ने कहा कि मुलज़मान की जानिब से ट्रायल के दौरान हल्फ़ लेने की बात की गई। जब ख़ाबर मानिका ने वो ऑफ़र कबूल की तो मुलज़मान मुकर गए। राजा रिजवान अब्बासी ने दौरान इद्दत निकाह केस में ट्रायल के दौरान की गई जिरह अदालत के सामने पढ़ी और बताया कि मुलज़मान ने 342 के बयान में बताया कि उन्होंने 1 जनवरी को निकाह किया है मगर पब्लिक बाद में किया। फिर उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का बयान अदालत के सामने पढ़ा। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क किया कि ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर तलाक़ के हवाले से कानून क्या कहता है। राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि कानून में दोनों तरीके हैं मगर मुलज़मान ने तहरीरी तौर पर कुछ पेश ना किया।
بعد ازاں وکیل نے کیس کے گواہ اون چودھری کا بیان عدالت کے سامنے پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ ملزمان فروری کے نکاح کی صرف ایک تقریب کو مانتے ہیں۔ گواہ کہتا ہے کہ فروری کے نکاح میں بھی وہ بطور گواہ تھا۔ اون چودھری دونوں نکاح میں موجودگی کے حوالے سے بیان دے چکا ہے۔ رضوان عباسی نے بتایا کہ ملزمان کے انکار کے علاوہ تمام تر ثبوت ان کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کیس کے گواہ لطیف کا بیان عدالت کے سامنے پڑھتے ہوئے بتایا کہ گواہ لطیف کے بیان کے زیادہ تر حصے پر ملزمان کی جانب سے انکار نہیں کیا گیا۔ نومبر میں طلاق اور جنوری میں نکاح کرنے سے خاور مانکہ سے رجوع کرنے کے حق کو مجروح کیا گیا۔ فیملی لا آرڈیننس کے مطابق عدت کا دورانیہ 90 دن کا ہے۔ رضوان عباسی ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ سناتے ہوئے بتایا کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران اگر شوہر کی موت واقع ہو جاتی ہے تب بیوی کو بیوہ والی عدت کا دورانیہ بھی مکمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ ٹائم دے دیں تو میں 2 بجے آ کے دوبارہ عدالت میں دلائل دوں گا۔ 2 بجے وہ واپس نہ آئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب والا اس میں آپ سزا کو معطل کر دیں، اور آپ نے اتنے آرگومنٹس تو سن لیے ہیں تو آپ کم از کم سزا تو معطل کریں۔ جج صاحب نے کہا کہ میں اپیلوں کو ہی میرٹ پہ ڈیسائیڈ کروں گا، میں صرف سزا معطلی کی درخواست کو نہیں ڈیسائیڈ کرنا، اب اتنا سن لیا ہے تو ہم اس کو اپیلوں کو ہی میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ جی آپ اس کو حوصلہ رکھیں اور ہم اس کو اب کیا ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ لیول پر تو اپیلوں کو یا سزا کو مینٹین رکھنا پروسیکیوشن کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سزا معطل ہوگی تو اپیلیں پھر لمبے عرصے کے لیے پینڈنگ پڑی رہیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا برقرار رکھی جائے اور تاکہ پھر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا ابھی تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہیں۔ وہ خود انہوں نے کل اپنی جو بہن کے جانب سے ایک بیان دیا ہے، علیمہ خان نے بیان دیا ہے، عمران خان کی جو بہن ہے، کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو ستمبر اکتوبر سے پہلے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، تو تب تک یہ ساری چیزیں ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف خاتون کے نکاح اور جو شادی کے معاملات ہیں اور نکاح کے معاملات ہیں، اس میں خاتون کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے میں عدالت کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں، عدالت نے کہا ہے کہ جو دلہن کی جانب سے شرائط و ضوابط کا فیصلہ کرنے میں معاشرے کے پدرانہ رجحانات اور خاندان کے مردوں کے غلبے کو اکثر ثقافتی اور سماجی معمول کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ دلہن کے لیے پریشانی اور نقصان کا باعث ہے، جس کی وجہ سے دلہن کی بغیر کسی دباؤ کی رضامندی پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ بینچ نے کہا کہ نکاح نامہ 2 فریقین کے درمیان شادی کا معاہدہ ہے اور اس کی شقوں کی تشریح فریقین کی نیت ارادے کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ بینچ نے کہا کہ نکاح نامہ میں صرف عنوانات کو دیکھنا ہی کافی نہیں ہے کہ جب دونوں فریقین نے اس کی شرائط پر اتفاق کیا تو ان کا کیا ارادہ تھا۔ عدالتوں کو نکاح نامے کے مدرجات اور شرائط کی تشریح کرتے وقت دلہن کی رضامندی اور بات چیت اور شرائط و ضوابط کو طے کرنے کی اس کی آزادی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ دلہن اپنے حقوق کے بارے میں باخبر ہیں اور آزادانہ طور پر فیصلے کر سکتی ہیں۔ فیصلے میں کہا کہ نکاح نامے کی شرائط پر کسی ابہام کی صورت میں فائدہ بیوی کے حق میں جانا چاہیے۔ ہمیشہ وہ عدت کا لا ہو یا وہ نکاح کا لا ہو، ہمیشہ اگر اس میں کہیں کوئی ابہام ہے تو اس کا فائدہ بیوی کو جاتا ہے۔ یہاں بیوی کہتی ہے میری عدت مکمل ہو چکی ہے اور اس کو سزا سنا دی جاتی ہے 7 سال کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے رہی ہے کہ شادی کے معاملات میں یا جو خانگی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ جہاں شک کا ہو تو شک کا فائدہ ہمیشہ بیوی کے حق میں جانا چاہیے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ اسے نکاح کے وقت اپنے حقوق سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا تو جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا، اور عدالت نے کہا کہ ہمیشہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ خاتون کے حقوق کیا ہیں اور خاتون کی رضامندی کیا ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی ایمبیگوٹی آ جائے، اب یہاں یہ ایمبیگوٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں ڈیٹ کو طلاق ہوئی، وہ کہتے ہیں جی فلاں ڈیٹ کو زبانی طلاق ہو گئی تھی، اور جو تحریری طلاق ہے ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں تحریری درخواست کا تو بہت کم کنسیپٹ ہے، تو زبانی کلامی طلاق ہوتی ہے، بعد میں جب کہیں کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تحریری سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اصل طلاق تو زبانی ہو گئی۔ عمران خان بشرا بیگم کہتے ہیں کہ ان کی زبانی طلاق ہو گئی تھی، پھر ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی اس میں ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے 39 دن کی جو طلاق ہے وہ عدت ہے، وہ کافی ہے، اور اگر خاور مانکہ کی بھی بات مان لی جائے تو 47-48 دن تو عدت کے گزر چکے تھے، تو بات ہی ختم ہے۔ سپریم کورٹ آج کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ شک کا فائدہ خاتون کو آپ دیں گے،
خاتون کے حقوق کے اوپر ججمنٹ آئی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایک مہینے سے زائد ہو گیا ہے اور ابھی تک جو سزا معطلی کا فیصلہ ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری نہیں کیا جا سکا۔ اب آخر پہ ہم آ جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے NA-79 پہلے میں نے آپ کو بتایا آج لاہور ہائی کورٹ نے جو 97 NA-97 فیصلہ آباد میں PTI کے سعد اللہ بلوچ کو بطور MNA برقرار رکھا اور دوبارہ گنتی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ NA-133 قصور میں عظیم الدین لکھوی جو PTI کے کامیاب MNA ہیں ان کی کو بطور MNA برقرار رکھا اور الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ اب دوبارہ گنتی کا کیوں حکم دیا جاتا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اب یہ تیسرا ہے NA-79 گجرانوالہ میں PTI کے امیدوار ہیں احسان اللہ ورک، ان کو دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی جسٹس شاہد کریم صاحب نے کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے نون لیگی امیدواروں کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیں۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کے ریمارک سنیے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں وہ قابل تحسین نہیں ہیں، جو الیکشن کمیشن کے فیصلے دے رہا ہے وہ قابل تحسین نہیں ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، اس حوالے سے بہتر ہے الیکشن کمیشن خود ہی اپنے معاملات کو بہتر کر لے اور خود ہی فیصلہ کر لے، ورنہ عدالت اپنا فیصلہ پھر سنائے گی اور عدالت بتائے گی کہ آپ کے کیا اختیارات ہیں اور کس طریقے سے۔ ساتھ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ یہ تو بتایا جائے یہ سب کچھ گجرانوالہ میں کیوں ہو رہا ہے، پہلے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی، پھر MPA کی سیٹ دوبارہ گنتی، اب ایک اور قومی اسمبلی کی سیٹ دوبارہ گنتی، یہ سارا کچھ گجرانوالہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ جسٹس شاہد کریم صاحب نے سوال کیا تو اس پر جو PTI وکیل تھے انہوں نے کہا ناکام امیدواروں نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کی درخواستیں دی ہیں، کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانے کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کرانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ عدالت نے PTI امیدوار کی درخواست منظور کر لی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ NA-79 گجرانوالہ سے بھی MNA کی سیٹ واپس مل گئی ہے اور MNA کو برقرار رکھا ہے۔ یہ تیسری نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی جس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے بچایا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔